بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کے بارے میں بہت سے چرچے سن چکے ہوں گے، لیکن آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو غیر معمولی چیزیں بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مریم نواز نے دلہن جیسا لباس کیوں پہنا ہوا تھا، اور مریم نواز کے ہاتھ میں جو پرس تھا اس کی قیمت کیا تھی، اور یہ بھارت کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے دلہن کے لباس پہ، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیا دسترخوان واقعی شہنشاہ اکبر کے دسترخوان کے مقابلے میں تھا، اور اس سمیت وہاں پہ جنرل عاصم منیر بحیثیت گیسٹ سے لے کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور فوٹیجز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فصیح اللہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پی ایم ایل این کی بیٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور پی ایم ایل این کو بڑے اچھے سے اندر سے جانتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ولیمے کے دن رائے ونڈ میں سارا دن کیا چلتا رہا۔ کہاں سے شروع کریں؟ پہلے مہمانوں سے شروع کر لیں۔ یقیناً مہمانوں سے شروع کیا جائے، کیونکہ ولیمے کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہی مہمانوں کی ضیافت کے لیے، تو پہلے مہمانوں کی بات کر لی جائے۔ سب سے پہلے تصویر بھی جو آپ نے شیئر کی تھی وہ کلاسیکل گرے کلر کی ایک شیروانی پہنی ہوئی تھی جنید نے، اور اس کے ساتھ دلہن تھی، وہ بھی اس کے تو آتے ہیں، ہم ابھی لہنگے پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ مہمان کتنے تھے، کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں پھول پودے پانی سرکاری وسائل، اور یہ اس کے اوپر بھی بتائیں کہ کیا بندوبست؟ دیکھیں، یہ باتیں کرنے والوں کا منہ تو ہم بند نہیں کر سکتے، انہوں نے تو باتیں کرنی ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو پورے لاہور میں کیا پورے پنجاب میں ہی پھول پودے لگائے جا رہے ہیں، جو سڑکیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے، اور یہ روٹین کا عمل ہے، اور بہت ساری ایسی گلیوں کو جو ہے وہ نکھارا گیا ہے، وہاں پر پودے خصوصی طور پر لگائے گئے ہیں۔ اب کیا اچھرا میں تو وہ بارات یا جہاں پہ وزیر اعظم آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ نے آنا ہوا تو ویسی صفائیاں تو پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہی سلسلہ ہم نے دیکھا کہ رائے ونڈ کے علاقے میں بھی، اور خصوصی طور پر جو اڈا پلاٹ سے لے کر جاتی عمرہ تک کی روڈ ہے اس کو بھی خصوصی صاف کیا گیا۔ وہاں پر جو ہے وہ پہلے سے پودے موجود تھے، اور پی ایچ اے کا سٹاف اب وہ ان کی ڈومین میں آتا ہے، وہاں پہ کام کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، 800 سے 1000 مہمانوں کی ضیافت کا بندوبست کیا گیا تھا، تو وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو رینج تھی وہ یہی 800 سے 1000 کے درمیان 900 یا 950 کے قریب مہمانوں کو جو ہے وہاں پر مدعو کیا گیا تھا۔ کئی مہمانوں کے ساتھ تو 20-20 لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے ان کو اس انداز میں رکھا گیا تھا کہ ہر گاڑی کے ساتھ سٹیکر جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اور اس سٹیکر کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا فیڈ کروایا گیا تھا کہ اگر ایک گیسٹ نے آنا ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈرائیور ہوگا تو وہ ڈرائیور کا آئی ڈی کارڈ بھی فیڈ ہوگا، کہ یہ اس کو نمبرنگ دے کے پہلے ساری انفارمیشن لے کر جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ نہیں، یہ تو کہنے والے کہہ رہے ہیں، ایسا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو 10 بجے فنکشن ختم ہو جاتا ہے، لیٹ گئے تک فنکشن۔ یہ تو فنکشن، اب 2 فنکشن تو اس کے اندر ویسے ہی دوپہر کے ٹائم تھے، اور یہ بھی فنکشن مہندی کا جو فنکشن تھا تو وہ تو دوپہر کو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مہندی کا فنکشن کی بات کریں وہ تو رات کا فنکشن تھا، اور وہ بھی 10 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ماضی کا بتاؤں، جب جو ہے وہ زید کی شادی تھی تو 10 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے، تو نواز شریف نے کہا جی میں چلے آ جے تو تسی بھی آ جاؤ، اور پورے 10 بجے ان کا جو ہے جب وہ جانا تھا، اور اس کے بعد ہی سارے مہمان بھی چلے گئے، اور وہاں پر اس وقت راحت فتح علی خان پرفارم کر رہے تھے۔ تو یہی سلسلہ یہاں بھی دیکھا گیا کہ 10 بجے کا اگر انہوں نے مہندی کا فنکشن ختم کرنا تھا تو انہوں نے 10 بجے ختم کر کے چلے گئے۔ کل کا جو اور پرسوں کا یعنی بارات اور ولیمے کا فنکشن تو تھا ہی دوپہر کا، اس میں تو یہ تنقید کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ 10 بجے کے بعد فنکشن چلتا رہا۔ تو کل 1000 کے قریب مہمان تھے، اور اسی طرح باقاعدہ سیکیورٹی تھی اور صفائی کے انتظامات تھے۔ مہمانوں کی بات کریں تو سنا ہے کہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل یہ نگاہ مرکز رہے شادی کے اندر، سپاہ سالارے جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور نگاہ مرکز بھی رہے، اور ان کی آمد پر جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ویلکم کیا میاں نواز شریف نے، لیکن وہ ایک ریسیپشن پہ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، یا کیا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ روانگی کی تصویر ہے۔ ریسیپشن جو تھی وہ تو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف سمیت دیگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھیں وہ بھی آگے ملی ان سے آ کے، جب میرا خیال ہے وہ جا رہے تھے، یہ غالباً جو کیسر آئین کی جا رہی ہے تب کی تصویر ہے، شاید دلہے کا جو ہے وہ آ رہا تھا کہ دلہا شاید آ کے وہ بھی سی آف کر لیں، اور بلکہ نواز شریف خود باہر ان کے ساتھ کھڑے، اور ان کے آپ بیگ میں اسی فوٹو میں دیکھیں آپ کو شہباز شریف بھی نظر آ رہے ہیں، ہلکے سے پیچھے نظر آئیں گے، خواجہ آصف کھڑے ہیں، باقی سارے جو فاقی وزراء
وہ بھی جو اس شادی میں موجود تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا حسن اور حسین کی تصویریں بہت کم آئی. نہیں اب کل آ گئی ہیں, پہلے کل آ گئی ہیں. پہلے کہا جا رہا تھا وہ ہیں ہی نہیں, یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ وہ ملک سے باہر ہیں. کل تو آپ دیکھیں کہ جب وہ فیلڈ مارشل صاحب ہی آ رہے ہیں تو آپ کو ایک تصویر میں لیفٹ کارنر پر وہ ہلکی سی داڑھی والا جو شخص نظر آ رہا ہے وہ حسین نواز وہاں پہ ہے. اور اسی طرح ایک فوٹو مریم کی جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, وہ حسن نواز کے ساتھ جو گلاسز ہیں وہ حسن نواز نے لگائے ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دونوں کی تصدیق ہو گئی کہ دونوں اگر کل موجود ہیں تو پھر پہلے بھی موجود ہیں. اچھا ایک فوٹیج سامنے آئی ہے جس کے اندر علی ڈار جو کہ داماد ہیں میاں نواز شریف کے اور اسما نواز کے خامند ہیں, وہ ایک بچے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. وہ بچہ کون ہے؟ بالکل وہ اسپیشل بچہ ہے, وہ انہی کا علی ڈار کا ہی بیٹا ہے, ابراہیم نام ہے اس کا. اور ابراہیم جو ہے وہ ایک اسپیشل شروع سے پیدائشی اسپیشل ہے, اور وہ جو موسیقی کا دھن تھا, مہندی کا فنکشن تھا, وہ اس کو انجوائے کر رہا تھا اور اپنے مخصوص انداز میں انجوائے کر رہا تھا, جس کو جو ہے وہ کیپچر کیا. اور پھر علی ڈار نے خود اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جو ہے اس کو پوسٹ کیا اور بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ میرا بیٹا اسپیشل چائلڈ ہے, لیکن وہ جو موسیقی ہے اس کو انجوائے کر رہا ہے. جس پر آپ نے دیکھا کہ بہت ساروں نے تنقید بھی کی, اور یہ بنتا نہیں گھٹیا پن تھا, تنقید کرنا بنتا ہی نہیں تھا. چائلڈ ہے, آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے. دیکھیں یہ تو اللہ کی دین ہے نا, اللہ کسی کو بھی عطا کر دے, تو اس میں تنقید کرنا بنتا نہیں تھا. اور بڑے بڑے جو ہے وہ ہم ذکر نہیں کرنا چاہیں گے. غیر معمولی تصویر جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا, اور اس سے میں آپ سے مسلسل پوچھے جا رہا ہوں کہ یہ جو مریم اورنگزیب ہیں, یہ ایک شخص راشد نصر اللہ جو کہ انگلینڈ میں سیکٹری تھے میاں نواز شریف کے, اور یہاں پہ بھی وہ ان کے ساتھ ہی اکثر نظر آتے ہیں. کئی دفعہ مریم کے ساتھ بھی وہ نظر آتے ہیں. ان کے ساتھ یہ غیر معمولی انداز میں یہ تصویر کیا اشارہ کرتی ہے؟ دیکھیں اشارہ کرنے والوں کی بات کریں تو پھر لوگ تو بڑا کچھ سوچتے ہیں, لیکن اب بظاہر ایسا کچھ نہیں لگ رہا. ان کی پہلے سے قربت تھی, اور پہلے ہی جب نواز شریف باہر تھے, اور اسی طرح مریم نواز کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ساتھی ہوتی تھی. شفقت کا ہاتھ ہے, تو شفقت کا ہاتھ ہے, ان کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک فرینڈ شپ کا رشتہ کہہ سکتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, لیکن کہنے والے تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ تصویر کا جو ہے موازنہ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ شاید بہت زیادہ قریب سے بنوائی گئی. مہندی والے دن وومن آف دا میچ کون تھی؟ میری نظر میں تو مریم اورنگزیب تھی. مہندی والے دن تو آپ کی نظر میں کیا پورے پاکستان کی نظر میں جو ہے بارات والے دن آپ کی نظر میں وومن آف دا میچ کون تھی جب وہ جو سیلفی آئی ہے عظما بخاری کے ساتھ؟ ہاں بارات میں میرا جو ذاتی اوپینین ہے اس میں مجھے دلہن لگی ہے. مجھے مریم اورنگزیب لگی ہیں. نہیں دلہن کو تو ہم نے کمپٹیشن میں ڈالنا زیادتی ہو جائے گی نا, کیونکہ شادی تو نہیں ہو رہی تھی ان کی. پھر کہہ لیں پھر مریم اورنگزیب جو ہے انہوں نے ٹف ٹائم یہ رکھا باقیوں کو. مجھے کہا گیا, مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ شاید باس نے کہا کہ بس کر کوئی ایک فنکشن میں. یہ ہمیں کل لگا ولیمے میں, ایسا لگا ہے کہ ولیمے میں ایک دم سے فلپ مارا گیا. اور مریم نواز جو ہیں وہ مغلیہ دور کا جس طرح شاہی لباس ہوتا ہے, انارکلی فلیئر کے اندر نیکلس انہوں نے پہنا ہوا تھا, اور وہ اس لباس میں آئیں اور وہ اچھی لگ رہی تھی. کل کا سارا ڈیزائن ہی مغلیہ دور کی طرح جو ہے وہ کیا گیا تھا. جاتی عمرہ سے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں, وہاں سے لے کر جہاں تک ہال تھا اس کے رستے کو بھی ایسا ہی ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مغلیہ خاندان کی جو ہے وہ شادی کی تقریب ہونے جا رہی ہے. اور ان کا جو خصوصی طور پر جو کل کی جو ولیمے کی تقریب تھی اس میں مریم نواز کے جو ڈریسز ہیں ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے. اور خواتین کے میں نے کامنٹس آپ کی خواہش بھی پوری ہو گئی. نہیں ہماری خواہش کیا ہوتی وہ نہیں, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اکثر جو ہے نا وہ لوگ مریم نواز کے علاوہ کسی اور کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے وومن آف دا میچ. لیکن مریم اورنگزیب نے کریڈٹ لیا, زبردستی سے چھین لیا. میں انہوں نے چھینا, لیکن کل جو ہے وہ پھر انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ اب باس کا بھی تھوڑا سا حساب کتاب. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شاید پیغام بھی گیا ہو کہ آج میری باری ہے. صحیح ہو گیا. بیسیکلی دیکھیں یہ جو شادی ہے نا, یہ سیاست, خاندانی طاقت, روایات, شان و شوکت, یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک ہی فریم میں شو کرتی ہے. اور اس کو ہر شخص, چاہے وہ ووٹر ہے چاہے وہ تنقید کرنے والا ہے, وہ اس کو ہر لحاظ سے دیکھ رہا ہے. اس میں سے روایات بھی ڈھونڈ رہا ہے اور اس سے میں تنقید بھی ڈھونڈ رہا ہے اور دیگر چیزیں بھی ڈھونڈ رہا ہے. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کر کے ہم کسی جگہ پہ ایسے پہنچیں کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں کہ بیسیکلی یہ ہو کیا رہا تھا. اچھا یہ گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ جنید صفدر کو ہارس رائڈنگ کا شوق ہے, اور یہاں نہیں ہے ان کی. ہم دیکھتے تھے کہ وہ جب لندن میں بھی تھے تب بھی ان کی بہت ساری فوٹوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی تھی, اور خصوصی طور پر وہ اپنے انسٹاگرام پہ بھی یہ بڑی فوٹوز لگاتے تھے ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے. تو یہاں پر بھی جاتی عمرہ میں انہوں نے نایاب نسل کے جو ہیں وہ گھوڑے رکھے ہوئے ہیں, اور اس اپنا جو شادی کا فوٹو شوٹ تھا اس میں انہوں نے اس گھوڑے کی انٹری بھی کروائی. اور گھوڑا جو ہے وہ جب لایا جنید صفدر نے پکڑا ہوا تھا اس کی شان سے جو ہے نا بہت شان سے ڈر رہی تھی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ ہلکا ہلکا ڈر رہی تھی, وہ اسی سائڈ پہ رہ رہی تھی. وہ اگر گھوڑا اس رائٹ سائڈ پہ ہے تو وہ لیفٹ سائڈ پہ دور دور رہ رہی تھی. وہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ جو ہے وہ ڈر رہی ہیں. کہ میں نے سنا ہے کہ مریم اورنگزیب کی تصویروں کے اوپر کسی نے فلٹر بھی لگوا دیے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟
یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب نے جو اپنی پکچرز ہیں ان پر فلٹر لگائے ہیں، اس میں ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے، کیونکہ کچھ کامنٹس ایسے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم وہاں موجود تھے یا ہم نے اس تصویر میں دیکھا تو وہ ایسی لگ رہی تھی، لیکن جب ادھر سے آئی تو آپ کو پتہ ہے یہ فلٹر بڑے قسم کے آ گئے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ کیسا فلٹر تھا جس نے 4 لوگوں میں صرف مریم اورنگزیب کے اوپر ہی افیکٹ کیا، بقایا 4 ویسے کے ویسے رہ گئے. یہ تو لگوایا جائے تو بات ہے نا، اگر لگوانے چاہیں تو صرف ایک ہی بندے پہ بھی لگ سکتا ہے فون کے ساتھ. تسی کھولو کریڈٹ جڑا تسی کھوڑا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر وہ چل رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے مریم اورنگزیب کے حوالے سے، اور یہ اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کافی ریڈیوس کیا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک فلٹر بھی لگایا جائے تو وہ ایک خاص حد تک کرتا ہے، لیکن اس جو ہے وہ کمی کے ساتھ، اسمارٹنس کے ساتھ اگر فلٹر کا ایڈیشن ہو جائے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے اس کا کچھ ہی بن گیا. لوگ تو پرانی تصویریں لگا لگا کے ڈسکس کرے گا، فرق دکھا رہے ہیں. خصوصی خواتین کہہ رہی ہیں کہ یہ کس طرح ہو گئی نے، ایک ایسے سانو بھی دس دو کیڑی دوائی کھادی ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ جو بلیک اینڈ وائٹ 50 رکنی آرکیسٹرا ہے، یہ کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ بالکل یہ ولیمے کے جو مہمان آئے تھے ان کو محظوظ کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ موسیقی کی مختلف دھنیں بجا رہے تھے. اور جیسے یہ شروع سے ہی جب ولیمے کے مہمانوں نے انٹر ہونا تھا اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگا لیا تھا، اور جاتی عمرہ کے اندر ہی انٹری کے اوپر نا، انٹری سے لے کر جو ہال تک ہے جہاں پر کھانے تک ہے، تو وہ پوری لین کے اندر بینڈ جیز بینڈ بھی تھا وہاں پہ. غالباً ایسی اطلاعات آ رہی ہیں لیکن کوئی فوٹیج ایسی ریڈ لباس کے اندر کچھ لوگ وہاں پہ بینڈ وہ آئی ہیں فوٹیجز، لیکن وہ لنک نہیں ہو رہی. ہمیں صرف یہ لنک ہوتی نظر آئی ہیں جس میں شادی کے مہمان اور آرکیسٹرا. اب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ مغلیہ دور کی طرح کی شادی لگ رہی تھی، تو یہ جو ولیمے کا دسترخوان تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شہنشاہ اکبر جیسا دسترخوان تھا. اس میں کیا اس میں 2 چیزیں ہیں، 2 قسم کے دسترخوان تھے. ایک جو تھا وہ خصوصی مہمانوں کے لیے تھا، اس میں آپ کہیں کہ دیسی مرغے کا تفریق کی، وہ دیکھیں نا تفریق تو ہو گئی نا، تفریق ہو گئی. اب وہ ایک ایوی دے رکھنا ہے نا کہ 1 ڈش کی پابندی نہیں کی. اب 1 ڈش کی پابندی جو نہیں کی وہ آپ فوٹیجز دیکھیں، اس میں مٹن قورمہ ہے، مٹن پلاؤ ہے، اور جو روایتی ایک مٹن کا 1 ڈش میں نہیں ہوتا ہے. لیکن خصوصی جو ہمیں اطلاعات ملی تھی، ہمارے ذرائع نے بتایا تھا کہ دیسی مرغے کا آرڈر بھی ہوا تھا. کوئی مریض بھی تو ہو سکتا ہے وہاں پہ دیسی، اور ساتھ میں بڑا مشہور مچھلی والے ہیں بشیر دار الماہی، ان سے مچھلی کا آرڈر بھی ہوا تھا. فرائی فش بھی وہاں پہ لگی تھی، اور امرتسری مٹن پلاؤ. اچھا مغلیہ دور سے جوڑا انہوں نے امرتسری مٹن پلاؤ جو ہے وہ بھی وہاں پہ تیار جو ہے وہ کیا گیا تھا. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید دسترخوان جو ہیں وہ، ہم اس کی تصدیق تو نہیں کر رہے لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ جب اگر یہ کھانے بنے ہیں تو یقیناً یہ شادی کے لیے بنے ہوں گے، اسی ٹائم بنے ہیں. تو پھر آپ نے بتایا تھا کہ ولیمے والے دن بھی کھانا الگ سے گیا تھا میاں نواز شریف کا؟ نہیں، میں نے برات والے دن کا بتایا تھا. برات والے دن یہ تھا کہ نارملی نواز شریف جو ہے وہ شادیوں کا کھانا نہیں کھاتے، تو یہ چیز جو ہے وہ ان کے پرانے ساتھی رہے ہیں شیخ ریل اصغر صاحب، تو انہیں یہ پہلے پتہ تھی. تو شیخ صاحب نے خصوصی گھر پر برات کی روانگی سے قبل آلو گوشت بنوایا تھا، اور وہی آلو گوشت بنا کے وہ برات کے ایونٹ پہ لے کے گئے تھے، اور جو نواز شریف کا دسترخوان تھا اس پر اس کو رکھا تھا تاکہ نواز شریف جو ہے وہ اس آلو گوشت کو کھا کے محظوظ ہو سکیں. اچھا کیپٹن صفدر کی تصویریں پھر آ گئی تینوں فنکشنز کے، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. لیکن وہ کیپٹن صفدر کا تھوڑا سوشل میڈیا ونگ جو ہے نا، ہم نے جو اس سے پہلے ویڈیو کیا اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ کیپٹن صفدر دا بھی دس دیو کتنے ہے. اور کیپٹن صفدر کا ایشو لے کے بہت سارے یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ کیپٹن صفدر نے منع کر کے کہ آگے نہیں آنا، یہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ موجود تھے، اور وہ کلہ پہناتے وقت جو ان کی تصویر وائرل ہوئی ہے جب برات کی روانگی ہے ساری، انڈرمائن کرنا ہوتا ہے. وہ بالکل ایسے کوئی بھی بات کر کے انڈرمائن آپ کر سکتے ہیں. حمزہ شہباز بھی تینوں دن نظر آئے، حمزہ شہباز بھی نظر آئے، اور تمام جنید صفدر کے ساتھ مہنور بھی نظر آ گئیں جن کی وہ دوست ہیں شانزے، بالکل وہ بھی نظر آئی ہیں، اور ان کی جو بڑی سسٹر ہے مہرون نساء وہ بھی نظر آئی ہیں. اچھا اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دلہن جیسی تیار ہو گئی مریم نواز، اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ یار دلہن کا دن ہوتا ہے کیوں اتنا کمپٹیشن دیتے ہیں؟ بس یہ تو فیڈ بیک دینے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دلہن سے زیادہ تیار جو ہے وہ ساس ہوئی ہوئی ہے، اور کامنٹس ہی لوگ مختلف کامنٹس جو ہیں وہ دیکھنے میں، حالانکہ وہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر اصل چیز ڈریس کی ہے، بقایا تو پارٹی میک اپ ہوا ہوا ہے نارمل، باقی نارمل ہے، لیکن جو ڈریس ہے اس کی کلر کمبینیشن بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے لوگوں کو. کپڑے بھی نہ پہن، نہیں کپڑے پہن وہ بالکل، لیکن وہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ دلہن سے زیادہ جو ہے وہ ایسا تنقید ہو رہی ہے کہ شاید یہ زیادہ تیار ہو گئی ہیں. دیکھیں بیسیکلی ہم اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنا آپ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب شادی کا فنکشن ہوتا ہے. اپنی عزت، اپنا سارا کچھ، اپنے کپڑے اور
سب کچھ تیار ہوتا ہے تو پھر ہم دوسروں کے لیے ہم ایکسپیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی ان سوسائٹی کے لوگ ہیں اور انسان ہے وہ، اور وہ اس کو سارے معاملات کو بحیثیت ماں، بحیثیت ایک ہر بندے کا اپنا ایسا ہی ہے. ہمارے اپنے جو ایونٹس ہوتے ہیں ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھرپور تیار ہوں، سارے گھر والے میرے خیال سے نا ہماری سیاست کو تھوڑا سا آگے چلنا چاہیے، گھٹیا قسم کی تنقید سے ہمیں کوئی پروڈکٹیو تنقید کی طرف آنا چاہیے، لیکن اب جس کا جو منجن بک رہا ہے وہ بیچے جا رہا ہے. بہرحال بہت شکریہ فصیح. تو ناظرین اس وقت یہ صورتحال ہے. مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی ہو چکی ہے، تینوں فنکشن ختم ہو چکی ہیں. کوئی مہمانوں پہ بات کر رہا ہے، کوئی روایات پہ بات کر رہا ہے، کوئی خرچوں پہ بات کر رہا ہے، کوئی شان و شوکت پہ بات کر رہا ہے. بہرحال جو بھی کر رہا ہے اس طرح اس سے پہلے بھی یہ تمام تر باتیں ہو چکی ہیں. لیکن ان سب باتوں کی ایک بات کہ 3 دن میں سے 2 دن وومن آف دا میچ جو تھیں وہ مریم اورنگزیب تھیں، اور ان کی باس جو ہے وہ صرف ولیمے والے دن وومن آف دا میچ تھی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.